اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر ہمیشہ کی طرح درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر سے ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور پروگرام مذہب حقہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس مذہب کا بنیادی طور پر تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے انبیاء نے جس مذہب کو انسانوں تک پہنچایا اور آخری نبی نے جس مذہب کو مکمل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اسے معتبر بتایا، اسی مذہب کو ہم مذہب حقہ کہتے ہیں۔ باقی جو مسالک، لوگوں کی خواہشات، لوگوں کے خیالات اور لوگوں کے اپنے پسندیدہ عقائد کا جو مجموعہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، ہم اسے گمراہ کن مسلک یا فرقہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں گزشتہ پروگرام سے پیوستہ گفتگو کو پیش کرنے سے پہلے معذرت چاہوں گا، تاخیر کی معذرت کہ آج ہمارا پروگرام کافی دیر سے شروع ہوا ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ آپ رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ، دلچسپی اور ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے۔ ہمارے ساتھ سفر میں، اس تحقیق کے سفر میں شامل ہو جائیے۔ بنیادی طور پر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف تحقیق کی راہ پر چلتے ہوئے اندھیروں کو دور کرنا، روشنی کو پانا، آنکھوں کو ان پردوں سے صاف و شفاف کرنا کہ جن پردوں کی وجہ سے حق ان آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے صحابہ کرام کو اس بات کی وارننگ دے دی تھی، انتباہ اس چیز کا دے دیا تھا کہ میری امت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جیسے یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ایک فرقہ اضافہ میری امت کا ہوگا، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 گمراہ اور ایک نجات کا وسیلہ۔ اب اس ایک فرقہ ناجیہ کی تلاش میں، اس مذہب حقہ کی تلاش میں ہر کسی کو نکلنا ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ میں جس مذہب میں بھی ہوں ٹھیک ہوں، میرے آباء و اجداد کے مذہب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بھائی بزرگوں نے جو کچھ دیا اسی کو لینا چاہیے، بزرگوں کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ملا کے خلاف، اپنی کسی بھی کرتا دھرتا کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جو کہا جا رہا اس کو مانتے چلیں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم بہت نادان اور ہم بہت کم علم اور بہت ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو اس مذہب سے دور کرتے ہیں اور دور کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں تحقیق کا حکم دیا۔ میں نے اس پر گزشتہ پروگراموں میں زور دیا کہ قرآن نے کس حد تک ہمیں غور کرنے، فکر کرنے، شعور سے کام لینے، اندھی تقلید سے باز آنے، عقل و شعور کو بیدار کرنے اور تحقیق کر کے حق کو پانے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بشارت یافتہ اور پسندیدہ اس کے بندے ہیں، وہ ہیں کہ جو
تحقیق کرتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ یہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، خود پابندیوں کے لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، اپنے اندر کمزوریوں پر وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ تحقیق کرنے لگ جائے گا اور ہر ایک کی بات سننے لگ جائے گا تو وہ پردے چاک نہ ہو جائے اور کھوکھلا پن جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے ان کے اپنے فرقے اور مسلک کا، اس لیے وہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کی بات سننے والے، ہر ایک کے بارے میں جاننے والے، پڑھنے والے، سننے والے، وہ بہت عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی سمجھداری کا پھل یہ ہوتا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو بہترین ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اب جو 73 فرقوں میں ایک مذہب کون سا ہے؟ جو لوگ دعوے دار تھے کہ اس سے مراد جو سنت پر چلے، ظاہر سی بات ہے سب سنت کی دعائی دے رہے ہیں۔ کون 73 فرقوں میں ایسا فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں قرآن پر عمل نہیں کرتا یا سنت کو نہیں مانتا؟ ساری بات تو وہ قرآن ہی سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس چینل کو بھی آپ کھول لیجئے، بات قرآن ہی کی ہوتی ہے اور سنت ہی کی ہوتی ہے، حدیث ہی کا جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے اور قرآن ہی کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن کیا سب کے سب صحیح ہیں؟ اور اگر سب کے سب صحیح ہیں تو پھر یہ جو مسلم حقیقت ہے کہ 73 فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور 72 کے 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر ہمیں صرف سنت اور قرآن کی بات نہیں بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ایک واضح دلیل اور روشن براہین اور ثبوت کے ساتھ واضح ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، وہ مذہب کون سا ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ ہم بھی دعوے دار ہیں اس بات کے، جیسے بہت سارے 72 کے 72 اپنی اپنی جگہ پر دعوے دار ہیں کہ ہم صحیح باقی سارے غلط۔ ہم بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نجات صرف اور صرف علی اور آپ کے شیعہ کو ہی ہو سکتی ہے اور کسی کو نہیں۔ لفظ شیعہ کسی انسان کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ قرآنی لفظ اور ٹرم ہے۔ یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعہ تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بے شک حضرت نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ تو پھر شیعہ ٹرم قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ جو میں نے بتایا کہ جو جمع کے صیغے کے ساتھ ہے اس سے مراد ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم لفظ شیعہ چاہے کثرت میں ہوں چاہے قلت میں ہوں اپنے اس مذہب کو نام دینے والے جو تشیع پر قائم ہے، وہ اہل تشیع جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیعہ حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ کے فالوور کو بھی اللہ نے شیعہ کہا، اور جو انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں انہیں عدو کہا، دشمن کہا، اور لفظ شیعہ نبی کے فالوور کو کہا گیا۔ اب کیا یہ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے زبان اقدس سے بھی نکلا ہوا لفظ ہے؟ جی ہاں، ہم نے بتایا کہ شیعہ نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ان صحابہ کرام کو کہ جو مولا علی علیہ السلام کے پیروکار تھے، محب تھے، عاشق تھے اور جانثار تھے۔ ان صحابہ کو اللہ کے نبی نے شیعہ کہا، اور بشارت اسی وقت دے دی جہاں یہ انتباہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ وارننگ دی کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں۔ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک کون ہے، یا علی انت و شیعتک، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں، ہم خیر البریہ، وہی بہترین ہیں، خیر البریہ بہترین بندے خدا ہے۔
وہی راضین المرضیین ہیں کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہے. یعنی رضا اور خوشنودی کی منزل پر تم اور تمہارے شیعہ فائز ہو. اور شیعہ کا لفظ، شیعہ کا نام اللہ کے حبیب نے جو دیا، اس حدیث کی سند اتنی مضبوط مختلف الفاظ کے ساتھ لفظ شیعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے مولا علی کے پیروکاروں کے لیے. تو مختلف ٹرمز کے ساتھ وہ حدیثیں آئی ہیں، لہٰذا اگر کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو باقی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر کسی کا انکار نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ مجبوراً جو متعصب تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صحت کو مانتے ہوئے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہاں پر اس حدیث میں شیعہ، علی کے شیعہ سے مراد ہم ہیں، نہ کہ وہ رافضی. چلیے آپ اگر علی کے پیروکار ہیں تو آپ کو شیعت مبارک ہو، لیکن کیا نبی کے دیے ہوئے نام کو استعمال کرنا زیادہ عقل مندی ہے یا اپنی طرف سے کوئی نام اپنے لیے بنا لینا عقل مندی ہے؟ سمجھداری کس میں ہے؟ نجات کس میں ہے؟ بہتری کس میں ہے؟ میں صرف لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. میں صرف میرے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک واضح منطقی سوال اٹھا کر صرف سوچنے پر آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی نے جو نام دیا اس کا استعمال اچھی بات ہے یا خود ہم اپنی طرف سے اپنے فرقے کا، اپنے مذہب کا نام بنا لیں. چلیے آپ علی کے شیعہ ہیں، اس حدیث میں جو اللہ کے حبیب نے فرمایا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی نجات پانے والے ہیں، چلیے اس کو آپ اپنے لیے استعمال کر لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ شیعیت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی دعویٰ دار نہیں ہے. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صرف ہم شیعہ ہیں اور کوئی شیعہ نہیں ہے. کوئی بھی شیعہ ہو سکتا ہے. آج جو یہودی ہے اور عیسائی ہے یا ہندو ہے، کل کے دن ہو سکتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بصیرت دے دے اور وہ تحقیق کر کے اسلام کے در پر آئے اور اسلام سے پھر ایمان کو صحیح معنوں میں حاصل کر لے اور مولا علی کو رسول اللہ کے بعد افضل البشر، خیر البشر کے طور پر تسلیم کر کے علی کی ہی پیروی کرنا شروع کر دے اور وہ شیعہ بن جائے. تو کس نے اس کو روکا ہے؟ کس انسان میں یہ سکت ہے کہ کسی آنے والے کو روکے؟ یہاں آپ کو اور مجھے یا کسی کو بھی صرف شیعہ بننا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو خاندانی شیعہ ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہے، نہیں. جو علی کے نقش قدم پر چلیں، سلام اللہ علیہ، علیہ آلاف التحیت والثناء، مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر کوئی بھی چلے گا وہ شیعہ ہے. خاندانی طور پر شیعہ ہونا کافی نہیں ہے. نہ کوئی گھبرائے کہ بھئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو خاندانی طور پر شیعہ نہیں ہیں تو پھر ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ آپ بھی اگر آج ہی سے طے کر لیں کہ مجھے علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے، مجھے شریعت بھی انہی سے لینی ہے، مجھے عقیدہ بھی انہی سے لینا ہے، میں بس انہی کا عاشق بنوں اور اس کے دشمن کا دشمن ہو جاؤں، یہی تو حقیقت میں تشیع کا مطلب ہے. شیعہ اسی کو کہتے ہیں. آپ بن جائیں، کوئی بھی بن جائے، اس میں کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیا یہ واقعاً حقیقت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نجات صرف علی اور علی کے شیعہ ہی کو حاصل ہے؟ جی ہاں. کتنی جگہ پر آیا؟ بہت ساری جگہوں پر، بے شمار کتابوں میں اہل سنت کی یہ حقیقت آ گئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لفظ شیعہ سے تنفر، تنزر اور بیزارگی کی انتہا کرنے والوں نے بھی مجبوراً لکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اس سے مراد ہم ہیں. چلیں کوئی بھی ہو، آئیے چند حدیثوں کو آپ کے حوالے کرتے. میں چاہوں گا کہ آپ کو کنٹرول روم والے میرا یہ جو آئی پیڈ ہے اس کو بھی دکھائیں. یہ آپ کی خدمت میں حدیث ہے. اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی انت و شیعتک تردون علی الحوض، اے علی صرف آپ اور آپ کے شیعہ ہی حوض پر وارد ہونے والے ہیں. وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرُدُّونَ عَلَى ظَمْعَا مُقْبِحِينَ، اور آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو منہ کے بل گرے گا اور وہ تباہ ہو جائے گا. اس کو کس نے لکھا ہے؟
علامہ طبرانی نے، میرے بھائی علامہ طبرانی کو بھی اگر آپ شیعوں میں گننے لگ جائیں گے، جیسے کہ حاکم نیشاپوری کے لیے میرے بھائی نے آ کے بتایا تھا کہ وہ بھی شیعہ ہونے کے بہرحال متہم ہیں، تو کیا علامہ طبرانی کو بھی آپ شیعہ کہیں گے؟ انہوں نے یہ لفظ شیعہ کے ساتھ حدیث لکھی ہے، یا علی انت و شیعتک، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہیں۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ کتاب ان کی ہے جامع الاوسط، اس میں لکھا ہے، اور یہ حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کی جانب سے روایت کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سنن ابن ماجہ، کس نے نہیں جانا ہے سنن ابن ماجہ کو؟ سنن ابن ماجہ، آپ کوئی ایسا اہل سنت کا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوگا کہ جو سنن ابن ماجہ سے واقف نہیں ہے۔ انہوں نے بھی علامہ طبرانی جو کبیر کتاب جامع الکبیر میں انہوں نے حدیث لکھی، ابی رافع سے، صحابی رسول ہیں حضرت ابو رافع، ان سے حدیث ہے۔ کیا ہے؟ اس کو پھر سے پڑھیے، دیکھیے حدیث میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں۔ انت و شیعتک تردون علی الحوض، رواہ ابن ماجہ و طبرانی فی الکبیر عن ابی رافع۔ آپ ذرا چیک کر لیا کریں جب ہم حوالے دے رہے ہیں۔ آگے بڑھیے، یہ جو قرآن مجید میں، ذرا مجھے دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بینہ کی آخری آیت میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لاتے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ ہیں کہ جو خیر البریہ ہیں، بہترین اللہ کے بندے، خیر البریہ ہیں۔ یہ خیر البریہ کون ہیں؟ حضور اکرم کی خدمت میں صحابہ کرام نے سوال اٹھایا، یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا علی اور علی کے شیعہ، یہی خیر البریہ ہیں۔ اور کیا چاہیے نجات پانے والے کے لیے کہ اس سے واضح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مذہب حقہ کی طرف اور کیا اشارہ دے سکتے تھے، اور کیا وضاحت فرما سکتے تھے، اور کیا صحابہ کرام کے سامنے واضح راستہ پیش کر سکتے تھے؟ کیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ تھا کہ واضح تو بتا دے علی اور علی کے شیعہ؟ اب علی کے ساتھ جو نہیں ہے وہ یقیناً حق کے ساتھ نہیں ہے، مذہب حقہ اس کا نہیں ہے، اس کا راستہ حق کا نہیں ہے، وہ نجات پانے والا نہیں ہے۔ اور جو علی کے ساتھ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اگر صحابہ میں سے جو تھے وہ، یا اس کے بعد تابعین میں سے جو اب ہیں، کوئی بھی ہو، جو میں پھر عرض کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ خاندانی طور پر شیعہ جو ہو گئے وہ اس سے مراد ہے، نہیں، جو حقیقت میں مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ شیعہ ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی نجات پانے والے ہیں، وہی خیر البریہ ہیں۔ اب یہ حدیث بھی کس نے نقل کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی جاء خیر آپ اس کو میں ذرا بڑا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں نا میرے ساتھ، یہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ جاء خیر البریہ انت و شیعتک یوم القیامہ راضین مرضیین۔ خیر البریہ آ گیا، یہ جب مولا علی تشریف لائے، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن راضین مرضیین ہیں کہ اللہ سے وہ راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ کس نے لکھا اس کو؟ دیکھیے، رواہ ابن جریر فی تفسیر ہی ذیل آیت خیر البریہ، یہ جو اولئک ہم خیر البریہ والی آیت ہے سورہ بینہ کی آخری آیت، اس کی تفسیر کے ذیل میں ابن جریر نے اس کو لکھا ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ علامہ ابو نعیم نے۔ کیا یہ بھی سب شیعہ ہی تھے؟ جو ہمارے بعض بھائی جب بھی کوئی حدیث ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی تھے، سارے کے سارے شیعہ تھے۔ یہ ابو نعیم و ابن مردوہ و دیلمی کس کی طرف سے نقل کیا ہے؟ کون اس میں صحابیوں میں سے راوی ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری لکھتے ہیں عن جابرین۔ اچھا، اب ذرا غور سے اس بات کو بھی سن لیجئے۔ بعض ممکن ہے ہمارے کچھ ایسے بھی عجیب قسم کی ہٹ دھرمی کرنے والے مسلمان بھائی ہیں جو کسی اور کتاب کی ہم اب بات کریں، سنن ابن ماجہ کی بات کریں، ابن جریر کی تفسیر کی بات کریں، تفسیر طبری کی بات کریں، یا سنن نسائی کی بات کریں، یا
جامع الاوسط کی بات کرے علامہ طبرانی کی، یا جامع الکبیر کی بات کرے علامہ طبرانی کی، یا مسند احمد کی بات کرے، مسند احمد بن حنبل کی بات کریں، تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کسی بھی کتاب میں کچھ بھی آیا ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر بخاری سے بتاؤ یا مسلم سے بتاؤ، یہ جو آج کل بازار سلفیت کا، دہشت گردی کا، اور آج کل دنیا میں یزیدیت کا، خارجیت اور ناصبیت کا گرم کیے ہوئے نا، ان کی بڑی ضد ہے کہ ذرا بخاری سے بتائیے ہمیں، یا پھر صحیح مسلم سے بتائیے، وہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس حدیث سے یہ بتایا کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ علی اور علی کے شیعہ۔ اب آپ کو بخاری سے بتانا چاہیں گے، ضرور بتائیں گے۔ آپ آئیے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں، وہاں پر ضمنی طور پر انڈائریکٹ اس حقیقت کو انہوں نے بھی لکھ ڈالا، اور وہ بھی معتبر ترین حدیث، صحیح ترین حدیث میں خوارج کو لے کر کے حدیث لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم صحابیوں میں سے ہی ایک گروہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، خوارج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اور نکلے گا، نکل کر کے بہترین فرقے پر چڑھائی کرے گا۔ بہترین فرقے پر کیا کرے گا؟ چڑھائی کرے گا۔ یہ حضور کے اپنے حدیث کے مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور حدیث کو جو بخاری کی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں سناؤں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ خوارج جو چڑھائی کریں گے بہترین فرقے پر، وہ کون تھے؟ علی اور علی کے شیعہ تھے۔ اور کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہیں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہم حدیثیں مختلف کتابوں سے بتاتے آ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی اور علی کے شیعہ ہی بہترین ہیں، اور وہی خیر البریہ ہیں، وہی فائز ہیں، اور وہی نجات پانے والے، اور وہی حوض کوثر پر پہنچنے والے، اور وہی راضین المرضیین ہیں، اور انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے نجات کا پروانہ ملنے والا ہے۔ تو کیا ان تمام حدیثوں کے ہوتے ہوئے بخاری کی یہ حدیث ان لوگوں کے اوپر حجت تمام نہیں کر رہی ہے کہ جو صرف بخاری کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ کہ بخاری میں بھی بتا دیا کہ یہ خوارج کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو بہترین فرقے پر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے۔ آئیے حدیث کو آپ خود بخاری سے ہی سن لیجئے، اور یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں ہے۔ وشاہد لہذا الحدیث ما رواہ البخاری و مسلم فی خوارج، خوارج کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے۔ آپ ذرا حدیث کو دیکھیے، میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں حدیث کا مفہوم۔ حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ یخرجون علی خیر فرقۃ من الناس، یہ ہے یخرجون، اس کو آپ پھر سے دیکھیے گا، اس عبارت کو لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ یخرجون علی خیر فرقۃ من الناس، لوگوں میں جو بہترین فرقہ ہے نا، اس پر یہ چڑھائی کریں گے۔ کون؟ خارجی۔ خوارج سے کس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی؟ خوارج نے کس کے ساتھ جنگ کی تھی؟ کوئی ایک ہے جو مجھے اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے؟ علی اور علی کے شیعہ، اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی آپ کو ثبوت مل گیا کہ نجات پانے والا بہترین فرقہ، لوگوں میں سے فائز فرقہ، خیر البریہ فرقہ علی اور علی کے شیعہ ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بالکل اسی بات کی وضاحت کر کے لیے مسند ابن حنبل کی پیش کرنا چاہوں گا۔ مسند ابن حنبل میں جناب ام المومنین عائشہ سے حدیث ہے، اور اس کے لیے ان کو پوچھا ہے، مسروق نے، ایک صحابی نے پوچھا ہے،
فی مسند ابن احمد ان عائشہ قال لها مسروق نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سے کہا سألتو کہ بصاحب هذا القبر ما الذي سمعت من رسول اللہ یعنی فی حق الخوارج، میں نے آپ سے پوچھا ہے اے حضرت عائشہ ام المؤمنین کہ آپ بتائیے کہ کس نے یہ سنا ہے خوارج کے بارے میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا کسی نے کوئی بات حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے خوارج کے بارے میں؟ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا سمیتہ، میں نے سنا ہے حضور سے، کیا یقول کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہم شر الخلق، دیکھیں نا، یقولو حضور فرماتے تھے انہم شر الخلق والخلیقہ، یعنی بدترین مخلوق خدا یہی خارجی ہیں، یقتلہم جن کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ خیر الخلق والخلیقہ، ان خارجیوں کا قتل کرنے والے بھی بہترین مخلوق خدا ہیں۔ کون ہے وہ؟ علی اور علی کے شیعہ، اور کوئی تھا؟ آج بھی خارجیوں کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ آج شام میں خارجیوں نے سر اٹھایا ہے اور جو لگاتار قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، 36,000 آج کے زمانے میں 36,000 خواتین کی عصمت دری کرنے والے یہ درندے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یزیدی، سفیانی، یہ خارجی، یہ ناصبی، یہ جو آج یزیدیت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کون کر رہے ہیں؟ علی کے شیعہ، اور کوئی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ دوسرے تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تماشائی، یا پھر اگر موقع آ جائے تو کہیں ساتھ دینا پڑ جائے تو خارجیوں کا ہی ساتھ دیں گے، علی کے شیعوں کا نہیں۔ اب ذرا اس حدیث کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہے؟ یہ سنن دارمی میں دیکھیے، کتاب الجہاد باب 39، یہ دیکھیے، نوٹ کرتے چلے جائیے اور آپ چیک کرتے جائیے۔ سنن الدارمی کتاب الجہاد باب 39، مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 140، سنن ابن ماجہ مقدمے میں، سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں باب 12 اور حدیث نمبر 170۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیلمی نے، علامہ دیلمی نے مولا علی سے اور ابو ایوب انصاری سے جو نقل کی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دوں۔ علامہ دیلمی نے مولا علی سے اور ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یا علی، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے۔ یا علی ان اللہ قد غفر لک ولوالدیک ولأہلک ولشیعتک، اے علی بے شک اللہ نے آپ کو اپنی غفران سے نواز دیا اور آپ کے والدین کو بخش دیا اور آپ کے اہل بیت کو بخش دیا، وَلِأَهْلِكَ وَلِشِيَعْتِكَ، اور آپ کے شیعوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخش دیا۔ یعنی اگر فائنلی نجات کسی کو حاصل ہو سکتی ہے تو اے علی آپ کے اور آپ کے شیعوں کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ علامہ دیلمی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے اس حدیث کو بڑھاتے ہوئے اِنَّكَ سَتَقْدِمُ عَلَى اللَّهِ یا سَتُقَدِّمُ عَلَى اللَّهِ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ، اے علی اللہ کی بارگاہ میں عنقریب تم پہنچو گے پوری شان کے ساتھ، اور آپ کے شیعہ پہنچیں گے کس حالت میں؟ راضین مرضیین، کہ تم اور تمہارے شیعہ اللہ سے راضی ہوں اور اللہ بھی ان سے راضی ہو۔ کہاں پر ہے یہ حدیث؟ یہ الطبرانی، علامہ طبرانی نے مولا علی سے ہی نقل کیا اور ابن مردویہ نے بھی نقل کیا، ابو نعیم نے اور دیلمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انت و شیعتک فی الجنہ، یہ حدیث بھی دارقطنی میں موجود ہے، سنن دارقطنی ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ سے، وَلَهُ طُرُقٌ اُخَارٌ اخرجہ ابن حجر، ابن حجر جو عسقلانی ہیں انہوں نے بھی، اور ابن حجر مکی ہے کہ جو شدید متعصب ہیں، وہ بھی بہرحال اس کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے۔ اور ایک حدیث ہم
ابن حجر مکی نے جو سوائق محرقہ میں لکھی ہے، باوجود اس کے کہ کئی حدیثوں کو انہوں نے غلط بتایا ہے، لیکن یہاں پر آ کے کہا نہیں، یہ سند کے اعتبار سے کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے۔ اور احمد بن حنبل نے بھی اس کو اپنی کتاب المناقب میں درج کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضى انک معی فی الجنہ والحسن والحسین وذریاتنا خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذریاتنا وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا۔ کہتے ہیں کیا اے علی کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ بے شک میرے ساتھ ہوں گے جنت میں، حسن اور حسین علیہم السلام بھی ہوں گے، اور ہماری ذریت بھی ہوگی ہمارے پیچھے اور ہماری بیویاں بھی ہوں گی اور ہماری ذریت بھی اس کے پیچھے ہوں گی، اور ہمارے داہنے جانب اور بائیں جانب ہمارے شیعہ ہوں گے۔ اب لفظ شیعہ سے کوئی جلتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گالی اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ وہ کس کے ساتھ الجھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں، اور یہ بھی ہماری خالی شیعوں کی کتابوں سے نہیں ہے۔ میں نے تو ایک بھی حدیث شیعہ کتاب سے میں نے نقل نہیں کی ہے، یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے حدیث نقل ہوئی ہیں، اور کوئی اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ اب میں بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کو چھوڑ کر کے یہ جو آیت ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، اس آیت کے ذیل میں کہ خیر البریہ صرف علی اور علی کے شیعہ ہیں، کن مفسرین اہل سنت نے تشریح فرمائی ہے اور تفسیر فرمائی ہے، میں صرف نام بتا رہا ہوں، حوالے بھی میرے پاس موجود ہیں، جس کو چاہیے میں سارے حوالے دے سکتا ہوں، میں صرف نام بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، میں نام کے لیے تھوڑا سا کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں۔ حاکم الحسقانی ہے شواہد التنزیل میں، حوالے بہت سارے ہیں لیکن میں نام صرف بتا رہا ہوں۔ گنجی الشافعی ہیں کفایت الطالب میں، خوارزمی الحنفی ہیں، خوارزمی امام الخوارزمی المناقب میں، ابن صباغ المالکی الفصول المہمہ میں، الزرندی الحنفی ہیں نظم و درر السمتین میں، ابن عساکر ہیں ترجمۃ امام العلی، الشبلنجی نور الابصار، ابن حجر الشافعی سوائق المحرقہ، امام السیوطی در المنثور، الطبری، البتہ انہوں نے اس میں ایک جگہ پر کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال انہوں نے نقل کیا، الطبری، امام طبری نے تفسیر الطبری میں، سبط ابن الجوزی الحنفی تذکرۃ الخواص میں، علامہ شوکانی فتح القدیر میں، علامہ آلوسی روح المعانی میں، اور اس کے بعد یہ جو مزید اور بھی حوالے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ ابن عساکر نے ترجمۃ امام علی میں، الخوارزمی الحنفی المناقب میں، حاکم حسقانی نے، گنجی شافعی نے، اور باقی بہت سارے، حموی نے فرائد السمتین میں، اور القندوسی الحنفی کے جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی شیعہ ہو گیا تھا، ابن حجر الہیثمی نے بھی، اور علامہ متقی الہندی جو کنز العمال ہے اس میں بھی یہ بات ہے، الہیثمی مجموع الزوائد میں بھی جلد 9 میں اس طرح کی بات آپ کو مل جائے گی، اور ہمارے پاس جو حوالے ہیں جن کو چاہیے ہم دے سکتے ہیں، صرف گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا تحقیق کر لیں بجائے اس کے کہ رد کر کے اپنا بیڑا ہم خود غرق کریں۔ ہماری قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، خدا کی قسم، میں صرف مخلصانہ آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، کسی کی بھی بات نہ سنیں، میری بھی بات نہ سنیں، لیکن جب بات حضور کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نجات کے لیے 73 میں صرف ایک ہی فرقے کو نجات ہے، تحقیق کریں، کوشش کریں حق کو پانے کی، مرنے سے پہلے انسان کو حق ہی پر مرنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہوتی رہیں گی، حدیثوں روایتوں کے چکر میں الجھایا بھی جائے گا، مختلف بہانوں سے ہمیں پریشان بھی کیا جائے گا، لیکن جب ایک واضح ہے 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے، یا علی انت و شیعتک کا، اس سے واضح اور کیا ہے؟ شیعہ آپ بن جائیں، مولا علی کے فالوور بنیں، چاہے
کسی بھی خاندان سے آپ کا تعلق ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں پر صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ علی اور علی کے شیعہ وہ ہیں کہ جو نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں توفیق دے کے تحقیق کریں، حق کو پائیں، حق کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ مریں، اور حق پر مرنے کا جو مزہ ہے وہ شہادت کا مزہ، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور پھر قیامت کے دن علی علیہ السلام کے پرچم تلے ہمیں کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور پھر رسول اور آل رسول کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو، اور ہم اپنی اصلی منزل یعنی جنت مأوا اور فردوس تک ہم رسائی حاصل کر سکیں، اور پھر ہمارا انجام ختم بخیر ہو۔ ہم اسی دعا کے ساتھ آپ سے چھوٹے سے وقفے کے لیے اجازت چاہیں گے۔ ایک وقفے کے بعد فوراً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، سوال آپ کو کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔